अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नजफ राजा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पछतावे के हवाले से कि एक कामयाब इंसान को, एक नाकाम इंसान को, वो कौन से पछतावे हैं जो उसकी जिंदगी में रह जाते हैं। बात यहाँ पे ये है कि जब इंसान फैसला कर लेता है कि उसने ये काम करना है, तो क्यों वो बाद में ही उसको इस चीज का आइडिया होता है कि उसे ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजूहात जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे कासिम अली शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आज पछतावे पे बात करेंगे, रिग्रेट्स पे हम बात करेंगे कि इंसान की जिंदगी में क्यों आते हैं, और साथ ही साथ जानना चाहूंगी कि एक कामयाब इंसान की जिंदगी में भी क्या रिग्रेट्स होते हैं, और अगर होते हैं तो वो कैसे आते हैं। जैसे ही आपने कहा जी आज पछता, मैंने कहा जी आप कहने लगे हैं कि आज हम पछताएंगे। अच्छा। तो लेकिन पता लगा कि आज का टॉपिक जो है वो पछतावे के हवाले से। ये टॉपिक जो पछतावे के हवाले से है, ये आइडिया मुझे आया ऐसे कि किताब मैंने पढ़ी, और ये किताब बड़ी मारूफ किताब है। इस किताब का नाम है 5 Regrets of Dying। अच्छा। और ये ब्रॉनीवेल की बुक है। ब्रॉनीवेल जो सी है, ये एक नर्स के तौर पे सर्व करती रही। इसे जिंदगी के 30-35 साल सर्व किया नर्स के तौर पे, और इसकी जो ड्यूटी थी वो आईसीयू में लगी हुई थी। हमारी लैंग्वेज में उसको इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। और आईसीयू वो जगह होती है जहां पर आपकी आंखों के सामने कितने लोग इंतकाल कर जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। सो आपने अमवात को देखा होता है, मौत को देखा होता है, और लोगों को तकलीफ के साथ, दर्द के साथ आखिरकार दुनिया से जाते आपने देखा होता है। जब आप डाइंग लोग, मरने वाले लोगों को देखते हैं, तो यकीनी बात है कि मरने वाले लोग दुनिया से जाने से पहले गम गुस्से का इजहार तो करते ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पछताते भी हैं। यानी इंसान को किसी भी स्टोरी के इख्तिताम पे पछतावा सा होता है। सही। आप किसी को फेल होता देखें, जब वो फेल होता पछताता है कि काश में तैयारी कर लेता। इस तरह जब जिंदगी का इख्तिताम होता है तो एक बंदा पछताता है कि मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे इतना ये सारा कुछ जो मैंने किया, ये ठीक किया या गलत किया, ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अब जिंदगी टाइम की शक्ल में मिलती है। आप कहीं बर्थ और कहीं डेथ, दरमियान का वक्त जो उनसा वो आपको मिल गया जिंदगी की शक्ल में। यानी पैदाइश और मौत का दरमियानी वक्फा जिंदगी कहलाया। ये जिंदगी मिली, इस जिंदगी के मिलने के बाद शऊर कहीं बाद में जाके मिला। जब शऊर मिला तो आपको बने बनाए स्टैंडर्ड्स मिल गए। आप देखिए हमारे इर्द गिर्द सबके सब स्टैंडर्ड्स पहले से बने हुए। स्टैंडर्ड्स कामयाबी के हैं, वो इज्जत के स्टैंडर्ड्स हैं, बहादुर होने के स्टैंडर्ड्स हैं, नाकाम होने के स्टैंडर्ड्स हैं, कामयाब होने के स्टैंडर्ड्स हैं। ये सबके सब स्टैंडर्ड्स आपको मिलेंगे पहले से बने हुए। कोई फेमस है, बड़ा कामयाब है। कोई भी नहीं जानता, बड़ा नाकाम है। बड़ा पैसा है, बड़ा कामयाब है। पैसा नहीं है, नाकाम है। पसंद की शादी होगी, बंदा कहता है मैं बड़ा कामयाब हूँ, और बाद में तलाक होगी, बड़ा नाकाम। मतलब ये माइंडसेट है, आपकी ख्वाहिशात पूरी हुई तो आप कामयाब हो। आपका अपना माइंडसेट या आपका स्टैंडर्ड, वो बने बनाए स्टैंडर्ड से ही आता है। कहीं ऐसा हो रहा होता है। यानी आपने जिन लोगों को खुश देखा तो आपके ख्याल में आया कि अच्छा ये मेयार है खुशी का। आपने किसी बड़ी गाड़ी वाले को बड़ा हैप्पी देखा तो आपने कहा शायद ये बड़ी गाड़ी मेयार है। आपने किसी बड़े घर वाले को बड़ा सिक्योर फील किया, आपको पता लगा कि बड़ा घर शायद खुशी का मेयार है। आपको पता लगा शायद जो उनसे वो पैसा बहुत ज्यादा होना खुशी का मेयार है। आपको पता लगा फैक्ट्रियों का चल जाना खुशी का मेयार है। 20-50 मुलाजमों को, आजादी मुलाजमों की फौज होना खुशी का मेयार है। तो आप कहीं ना कहीं आपने ये सारे स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी में बने हुए थे, ये आपने ले लिए। ठीक है। अब आप इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जीने लग पड़े। जब इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जीने लग पड़े और कहीं आपकी आंख खुली। इस पे वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला बड़ा शानदार है कि गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने को होती है। बंदा मरने लगता है ना, एक नई आंख खुलती है। गफलत की नींद से बेदारी, आपकी गफलत खत्म हो गई, बेदार हुए, अचानक पीछे मुड़ के देखा, याद आया हो मैंने तो घाटे का सौदा किया। मैं तो कई ऐसी गलतियां करता रहा। तो ब्रॉनीवेल ने देखा कि तमाम के तमाम डाइंग लोग जो दुनिया से जा रहे थे, उनके पछतावे जब उसने नोट किए और जिंदगी गुजारी, रिटायर हुई, उसने उन पछतावों की सिमिलैरिटीज देखी। क्या क्या सिमिलर है, ठीक है, क्या क्या चीजें मिलती हैं। हैरान हुई कि बड़ी चीजें सिमिलर थी। अच्छा। बड़ी चीजें ऐसी थी जो अक्सर लोग उन पे पछताते थे मरते वक्त। मैं आज वो पछतावे शेयर करूंगा। तो पहला पछतावा जो उसने देखा, सब में पाया गया, वो पछतावा ये था कि सबके सबने कहा हमने अपने ख्वाबों को का पीछा नहीं किया, हमने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया। अच्छा। हमने दुनिया ने जो कहा वो किया। अब्बा ने कहा, अम्मा ने कहा, सोसाइटी ने कहा, टीचर ने कहा, दूसरों के मुताबिक जिंदगी जी। जो जिंदगी मुझे मिली थी मैंने वो जिंदगी जी नहीं। जब मैंने वो जिंदगी जो मुझे मिली थी मैंने जी नहीं, और वो जिंदगी जी जो मेरी है ही नहीं, तो फिर नतीजा क्या निकला? मुझे पता लगा कि मैं तो अपनी जिंदगी जी के नहीं गया, मैं तो दूसरों को खुश करता करता खुद ना खुश चला गया।
اور یہ معیار اچھا کہ جی یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا, یہ آپ کامن دیکھیے, ہمیں اپنی خواہشیں پوری کرنے کی جرت ہی کوئی نہیں ہوتی. ہماری ساری وہ خواہشیں ہوتی ہیں جو دوسروں کی, بزرگوں کی خواہشیں ہیں. بچہ ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے جی, اماں چاہتی ہے. اماں چاہتی شادی کہاں کر لو, ابا چاہتا ابا ہے. جہاں چاہتے یہ سوٹ کیوں پہنوں, اماں لوگوں کی نے کہا, خواہش اس نے ہے, کہا لوگوں نے اچھا کہا. لگ رہا تھا مجھے. اور یہ سارے کے سارے دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ اپنی خوشی کو کہیں دباتے دباتے جب مرنے لگتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ جو میں کرنے آیا تھا, جو میرے خواب تھے, جو میرا خیال تھا, جو میرا ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ ہونا چاہیے تھا, یا جس طرح سے مجھے جینا چاہیے تھا اس طرح سے میں جیے ہی نہیں. اچھا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق جیے سر, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اس کا دل توڑ دیا. اچھا یہ دیکھو, ایک اچھی زندگی وہ زندگی ہے جس میں آپ کم سے کم ایکسپیکٹیشنز رکھیں, ٹھیک ہے, اور کم سے کم ایکسپیکٹیشن دیں دوسروں کو. اچھا دیکھو ایک وقت شروع کا ہوتا ہے جس میں ایکسپیکٹیشنز بلڈ بڑی ہوتی ہیں, بچپن کا وقت ہے, لیکن شعور کے آتے ہی اگر آپ دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز پہ چلنے لگ پڑیں تو آپ کبھی اچھی زندگی نہیں جی سکتے. ٹھیک ہے. یہ پہلا ریگریٹ یہ سکھاتا ہے, برونی ویل کا پہلا ریگریٹ جو اس نے لکھا, کہ ہمیں اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے ان کے خوابوں کی تعبیر میں. اچھا ہمیں بچوں پہ اپنی خواہشوں کو مسلط نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بچوں کو امپوز نہیں کرنا چاہیے, دبانا نہیں چاہیے, زور نہیں لگانا چاہیے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں, جو دیکھو پھپھو کہہ رہی ہیں, جو چاچا کہہ رہا ہے, جو بابا کہہ رہا ہے, اگر تم ڈاکٹر نہ بنے تو میری خواہشوں کے ساتھ کیا ہوگا. میں بڑے لوگوں کو جانوں اپنے بچوں کو 3-4 بار اینٹی ٹیسٹ دلواتے ہیں, اور جی میری خواہش ہے, اور جی بچے کی خواہش ہے. اچھا وہ خواہش کم ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے, یا کہیں یہ معیار بن جاتا ہے کہ اگر یہ نہ بنا ڈاکٹر تو ناکام ہے. یہ دیکھیں یہ بڑا خطرناک ایک فیل ہے کہ جب آپ کنڈیشن دیتے ہیں. مجھے میرے دوست نے کال کی, جی میرا بیٹا اگر وہ امریکہ پڑھنے نہ گیا تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. کئی لوگ نہیں جاتے پڑھنے, کوئی لازمی تو نہیں کہ جو امریکہ پڑھنے جائے ہی وہی کامیاب ہوتا ہے. یہ جو ہم خود سے کوئی پیمانہ بناتے ہیں اور اسی پیمانے پہ اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو پورا اترنے کی تلقین کرتے ہیں, سراسر جہالت ہے, حماقت ہے. یہ بعد میں کہیں پچھتاوا بن جاتا ہے کہ میں, اچھا اب ایسے بچوں کو جن کو ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی بیماری پڑتی ہے, میں نے ایسے بچوں کو ڈپریشن کا مریض ہوتے دیکھا, بائی پولر ڈس آرڈرز دیکھی ہیں, موڈ سوئنگز دیکھی ہیں, obsessive compulsion disorder دیکھا ہے. وجہ کیا ہے, ایک بندہ جس کی کیپیسٹی تھوڑی ہے اس سے آپ ایکسپیکٹیشن اتنا کر رہے ہو, کیا ہوگا. وہ بیچارے کا برتن تھوڑا ہے, اس کی اتنی اوقات نہیں ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. جب آپ ہائی ایکسپیکٹیشنز لگاؤ گے تو وہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کرے گا. اور ایک بات یاد رکھیے, جب بھی ایک بندہ ہر وقت کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے, کیونکہ سب کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا, سب کو تسلی تشفی نہیں دی جا سکتی. سو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پچھتاوا جو کل کل کو بچوں کا بننا ہے, کیوں نہ آج ہم انہیں انکریج کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں پرسنل لائف کی مثال بھی نظر یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ہم سیکنڈ پوائنٹ کی طرف جائیں گے, پر ایک کوسچن میرے مائنڈ میں آ رہا ہے, آپ کو کیسے پتا چلے گا جس چیز کا آپ نے انتخاب کیا ہے اور وہ پچھتاوا کل کو نہیں بنے گی, کیسے پتا چلے گا؟ کیا کوئی آپ کو دکھ ہوگا, پریشانی ہوگی؟ جو خیال دل میں آتے ہیں نا, ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کرنے چاہیے ٹھیک ہے اپنے فیوچر کے حوالے سے. میں مثلا اپنی مثال سے کہیں اس کو واضح کرتا ہوں. میں نے بچپن کے ایام جب گزارے تو مجھے لٹریچر زیادہ فیسینیٹ کرتا تھا. میں وہ بچہ تھا جو کتابیں ملتی تھیں اس کو نئے سال کی تو اردو کی کتاب کو وہ 2 راتوں میں ختم کر دیتا تھا. اگلے دنوں میں نے دیکھا کہ مجھے اشفاق صاحب کا زاویہ بڑا کلک کرتا تھا. میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے سمجھ کوئی نہیں آنی, پورا زاویہ پروگرام میں نے دیکھنا ان کا بیٹھ کے پی ٹی وی کا, اور ایک کریز تھا, ان سے ملے, پھر ملاقات بھی ہوئی. اور اسی طرح کے جو پڑھنے لکھنے والے لوگ, ادیب شاعر تھے, ان کے ساتھ میرا رجحان تھا. لکھنے پڑھنے کا شوق تھا, بولنے کا شوق تھا, یعنی خواب آتے تھے, کتاب آ گئی ہے, رائٹنگ آ گئی ہے, کسی کی سوچ بدل گئی ہے, یعنی اپنے آپ کو ہیرو بنا ایز مینٹور, ٹیچر, ایک ٹرینڈ سیٹر کے طور پہ میں دیکھتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا میرا ٹریک جو بنا, میرے بزرگوں کی خواہش یہ تھی کہ شاید میں فوج میں چلا جاؤں گا. اچھا. کیونکہ کہیں سٹینڈرڈ یہ تھا کہ میرے گاؤں گجرات کے علاقے سے جو بلانگ کرتے تھے لوگ اکثر فوج میں چلے. میرے دادا فوج میں تھا, اور چاہتے نہ چاہتے فیملی میں ایک سٹینڈرڈ تھا جو فوج میں جاتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. اچھا فوج میں جانے کی میں نے بھرپور کوشش کی. 2 بار میں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. آئی ایس ایس بی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا جی, یہاں سے ریٹن میرا کلیئر ہوتا تھا, میں آئی ایس ایس بی کے لیے کوارٹ جاتا تھا, ناٹ ریکمینڈ واپس. سیکنڈ ٹائم ملیر جاتا تھا, ناٹ ریکمینڈ واپس. اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اب اگر اس لمحے میں جا کے کھڑا ہوں تو کہیں اشارے یہ تھے, یہ میری لائن نہیں ہے جس طرح میں ٹرائی کر رہا ہوں. اچھا اب نیا خواب مل گیا, پھر گھر والوں کے سٹینڈرڈ پہ انجینئر بننا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیونکہ محنت کرنے کی عادت تو تھی, میرے پاس یونیورسٹی انجینئرنگ تک پہنچنے کا راستہ میرا آئی کیو نہیں تھا.
ٹھیک ہے. میرے پاس یونیورسٹی تک پہنچنے کا راستہ میرا ٹرینڈ نہیں تھا, میرے پاس یونیورسٹی تک پہنچنے کا میرا ایپٹیچیوڈ نہیں تھا, لیکن محنت بڑی تھی. یعنی محنت میرے پاس ٹاپر والی تھی اور تھا میں ایوریج. صحیح. سو محنت نے کمپلسیٹ کیا اور میں یو ٹی پہنچ گیا. ٹھیک. اچھا, یونیورسٹی میں بھی میں یاد کرتا ہوں کہ میرا جتنا وقت گزرا انتہائی بد دلی سے گزرا. اچھا. یعنی مجھے انجینئرنگ کو اسی طرح رٹا لگانا پڑتا تھا جیسے میں نے کبھی ابو بن ادم یاد کی تھی, کیونکہ فورس کیا جا رہا تھا. مطلب میرے پہ ایک سوشل پریشر بلڈ ہو گیا. جب آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں نا تو سب کی نگاہیں آپ کی طرف ہوتی ہیں, جی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ جی اب تو جون سا وہ کمال ہو گیا. اب یہ جو مزاج ہے ہماری سوسائٹی کا جس میں ہر آنکھ جون سی ہے وہ دیکھتی ہے بچے کو کہ جی اب یہ ہو گیا ایڈمیشن ہو گیا تو کل کو کسی داؤد ہارکولیس میں کسی ستارہ کیمیکلز میں کسی اتحاد کیمیکلز میں جاب کر رہا ہوگا 15,000 پہ. اس زمانے میں 15,000 کی جاب بڑی جاب ہوتی. میرا رجحان جون سا تھا یا میرا دل جو تھا وہ ٹیچنگ کی طرف, پڑھانے کی طرف, لکھنے کی طرف, بولنے کی طرف. یعنی میں اس زمانے کی کتابوں کو نکال کے دیکھتا ہوں جن کو میں پڑھا کرتا تھا. وہ اشفاق صاحب کی تھیں, واسف صاحب کی تھی. لوکل لٹریچر تھا, شروع میں لوکل لٹریچر میں نے پڑھا, گورا لٹریچر بعد میں نے پڑھا. یقین کیجئے وہ تمام کی تمام کتابیں میں نے چاٹ دی, ایسے پڑھا کرتا تھا. یعنی ایک پڑھنے کا حق ہوتا ہے. صحیح. یعنی مجھے کسی نے کوئی, میرے پرچے تو نہیں ان میں سے ہونے تھے, امتحان تو نہیں تھے, نصابی کتابوں کے ساتھ غیر نصابی کتابیں میری زندگی میں ایڈ ہونا شروع ہو گئی. آج میں دیکھتا ہوں, اچھا آخر کار میں نے فیصلہ کیا اور ایک اپنا ٹریک منتخب کر لیا بائی دی گریس آف اللہ. آج نجف مطلب میں کارپوریٹ اداروں کو پڑھا رہا ہوں, آج میں گورنمنٹ کے کئی اداروں میں سرو کر رہا ہوں ایز اے ٹرینر. آج 8-9 کتابوں کا مصنف ہوں, کوئی 2,000 کے قریب میری ویڈیوز ہیں. بے شمار پاکستان کی 180 یونیورسٹیاں, 100 یونیورسٹیوں میں فزیکلی جا چکا ہوں. لاکھوں کروڑوں لوگ جو ان سے میری ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے میں سوچوں کہ میں بھی اگر انہی خوابوں کو پورا کرتا جو دوسروں کے خواب تھے میرے بارے میں تو پچھتاوا ہوتا. مجھے ریگریٹ نہیں ہے. یعنی مجھے اگر یہ کہا جائے, میں جب بھی ریگریٹ کو چیک کرنا چاہتا ہوں تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, اگر زندگی دوبارہ ملے تو میں کیا کروں گا, میں یہی کروں گا جو کر رہا ہوں. اچھا. جب آپ کسی سے یہ جواب آپ کو ملنے لگ پڑے کہ اگر مجھے 100 بار زندگی ملے میں یہی کروں گا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے خواب کو فالو کیا. آپ کے اس آنسر سے میں نے یہ چیز اخذ کی کہ اچھا فیصلہ آن دا پوائنٹ کر لینا ہی آپ کی کامیابی کی وہ وجہ بن جاتا ہے. مناسب وقت میں مناسب فیصلہ. ٹھیک ہے. اب وہ اچھا فیصلہ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ کیا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے, کیا آپ کی کمیونٹی اچھی ہونی چاہیے, جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ہونے چاہیے, یا آلریڈی مشورہ کسی کا اچھا ہونا چاہیے آپ کے پاس؟